بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویوز، ٹورانٹو سے رانا سہیل حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے جناب وار بٹوین کینیڈا اینڈ یو ایس۔ یہی ایک ٹاپک، اسی پہ بات کریں گے۔ یہاں تک نوبت کیوں ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کینیڈا میری 51 اسٹیٹ بن جائے، میں اس کا سارا خرچہ اٹھا لوں گا۔ پھر کافی کینیڈا سے ریزنٹمنٹ گئی۔ کینیڈا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کینیڈا دنیا کا وہ ملک ہے جو دنیا کے اس آخری کونے پر ہے جہاں پر ہمارا صرف ایک ہی نیبر ہے جس کا نام ہے امریکہ۔ امریکہ میں کبھی اچھے پریزیڈنٹس آ جاتے ہیں، کبھی برے آ جاتے ہیں، اس لیے زیادہ تر اچھے ہی رہے ہیں، حالات بھی اچھے رہے ہیں۔ جب سے ٹرمپ آئے ہیں تو حالات خراب ہو گئے، نہ صرف کینیڈا کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ، کیونکہ پوری دنیا کی وہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس میں یہ رہتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے جہاں یہ ایران کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں، کہاں کہاں جا کے اتنی دور یہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، ہم تو بالکل ساتھ ہیں۔ ہماری تو سرحدیں بہت جگہ سے ساتھ لگتی ہیں اور ایک ہی نیبر ہے، ہر جگہ سے اندر چلے جاتے ہیں، ہر صوبے سے اندر چلے جاتے ہیں لوگ، اور بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیشہ کینیڈا بیبا بچہ، اچھا بچہ، یہی بن کے اس نے رول ادا کیا ہے۔ امریکہ نے جو کہا ہے اس نے مانا، جب بھی کہا، جو بھی کہا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ کیا ہے، ابھی حالیہ بات ہے۔ کینیڈا کا سب سے بڑا ٹریڈ ہے جی آٹو موبائل۔ ہم پرزے بناتے ہیں ان کے، اور ان کے پرزے بنا کے ان کو واپس بھیجتے ہیں، پھر جا کے کار جوڑ کے یہ اپنے نام سے کار بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک برج بنا جی ونزر ہے، ٹورانٹو سے تقریباً 5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ۔ وہاں سے ڈیٹرائٹ ہے، دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں شہروں کے درمیان میں ایک ریور 2.5 کلومیٹر لمبا چوڑائی ہے اس کی۔ وہاں پر ایک برج بنایا گیا۔ وہ برج کا سارا خرچہ اٹھایا جناب، پہلے یہ طے پایا تھا کہ دونوں آدھا آدھا کریں گے، یہ 2012 کی بات ہے، لیکن امریکہ نے کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، ہم تو پہلے دنیا کے بہت زیادہ مقروض ہیں۔ آج کل بھی امریکہ $40 ٹریلین کا مقروض ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی ہم تو پہلے مقروض ہیں تو ہم اتنا پیسہ نہیں لگا سکتے، آپ ہی کے ٹرک آنے، آپ ہی نے جناب کاروبار کرنا، آپ ہی بنائیں۔ تو کینیڈا نے جناب برج بنانا شروع کر دیا، برج بنا دیا، پورا کینیڈا نے بنایا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم اپنے آفیسز بھی نہیں بنائیں گے، آفیسز بھی آپ بنا کے ہمیں دیں، آپ اپنا سٹاف بٹھائیں جہاں پر۔ انہوں نے آفیسز بنا دیے۔ پھر کہا جی اس نے، امریکہ نے، کہ ہمیں جی وہ لنک روڈ بھی بنا کے دیں جو اس برج کو شہر کے ساتھ ملائے۔ وہ بھی کینیڈا نے بنا دی کہ چلو یار ہمارا ٹریڈ ہوگا، ٹرک جائیں گے، سامان جائے گا، آئے گا۔ اور یہاں پر یہ اتنا اچھا دور ہوتا تھا کہ بغیر کسی پاسپورٹ کے امریکہ کینیڈا میں آتے جاتے تھے، ویسے ہی ہائے ہائے کر کے چلے گئے، ہائے ہائے کر کے آ گئے۔ یہ ہیلو ہائے پہ چلتا تھا، پھر آہستہ آہستہ باہر۔ تو اب وہ برج کا ہو گیا وہ کمپلیٹ۔ برج کا نام ہے گورڈی ہاؤ برج۔ گورڈی ہاؤ ایک لڑکا تھا، کینیڈین پلیئر تھا، لیکن امریکہ کی طرف سے کھیلتا تھا، اس کے نام پہ وہ برج بنایا۔ برج کی اوپننگ آئی تو انہوں نے رپٹ ڈال دیا، آج نہیں کریں گے، کل کریں گے، اس مہینے میں نہیں کریں گے، اگلے مہینے میں کریں گے۔ پتہ چلا کہ جناب یہ ان کی ڈیمانڈ آ گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ برج جو ہے جی اناگوریشن کا بھی سارا پیسہ آپ اٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا جی اٹھا لیں گے، نو پرابلم۔ اس نے کہا جی کہ آپ یہ کریں کہ کینیڈا کا جو برج ہے یہ آدھی ملکیت اس کی ہے امریکہ کی اور آدھی ہے کینیڈا کی، اس لیے ہمیں پیسے دیں۔ انہوں نے کہا پیسے کس چیز کے دیں؟ انہوں نے کہا جی سارا برج ہم نے بنایا، سارا کچھ ہم نے بنا کے دیا۔ انہوں نے کہا جی اب امریکہ کا یا ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی بنایا، لیکن آپ اس کے مالکانہ حقوق جو آدھے ہیں ہمیں لکھ کر دیں برج کے۔ برج پھر چلے گا نہیں تو نہیں چلے گا، نہ کوئی پیسہ نہ تیلا، کوئی نہیں جی آپ ہماری زمین آدھی پہ برج بنایا ہے۔ اور کینیڈا نے کہا بھی آپ کو بھی اتنا فائدہ جتنا ہمیں ہے۔ بہرحال جی وہ ان کا مسئلہ جیسا بھی تھا وہ حل ہو گیا یا نہیں ہوا، اس کو چھوڑیں، وہ ایشو نہیں ہے۔ تو اس طرح کی یہ کرتے ہیں دیدہ دلیری، جسے کہتے ہیں نا کہ انٹیمیڈیشن کرنا، دباؤ ڈالنا، اگلے پہ بوجھ ڈالنا، خوف زدہ کرنا، ہراساں کرنا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا طریقہ کار ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح سے وہ آبنہ ہرمز پہ کر رہے ہیں یا دوسری جگہ پہ کر رہے ہیں۔ تو اب کینیڈا کے ساتھ جو نیا جو آیا جی، جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر کو کہنا پڑا ہے کہ وی آر ان دا اسٹیٹ آف وار ود یو ایس،
وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے تھے 4 دن پہلے، وہ ختم کر دی ہیں۔ کینیڈا نے اپنا وفد بلا لیا ہے کہ آپ آ جائیں، کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ کیوں نہیں کرنے؟ مطالبہ کیا ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اب ہر بندے کو حق حاصل ہے۔ اب کینیڈا جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے ٹیرف بہت زیادہ دنیا میں ٹیرف، کینیڈا انگلینڈ گیا، کینیڈا انڈیا گیا، کینیڈا پاکستان گیا، کینیڈا دبئی گیا، کینیڈا یہاں گیا، کینیڈا وہاں گیا کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے، ہر ملک کا حق ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جی ہمارے بغیر پوچھے آپ کسی ملک سے بھی ٹریڈ نہ کریں، آپ نہیں کر سکتے، اب لکھ کر دیں۔ کینیڈا نے کہا جی ہم کیوں لکھ کر دیں، ہمارا ملک ہے، ہم خود ٹریڈ کریں گے۔ پھر اس نے یہ مطالبہ کیا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ چائنا کے ساتھ کیوں فرینڈشپ کر رہے ہیں، آپ چائنا کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے، کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کینیڈا نے کہا جی وہ آپ کے ایشو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ مارک کارنی کی ٹیم جو ہمارے پرائم منسٹر ہے، ایک اور بڑی مضحکہ خیز انہوں نے کنڈیشن رکھی، ہمارے کینیڈا کے اندر یہ ہے کہ 2 لینگویجز چلتی ہیں، انگلش اینڈ فرینچ، اور دونوں لازمی ہیں۔ اگر انگلش لکھی ہوگی ساتھ فرینچ بھی لکھی ہوگی سرکاری دستاویزات پر خاص طور پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جی وہ جو آپ فرینچ ساتھ لکھتے ہیں وہ بند کریں۔ بھئی تم کون ہو بند کریں؟ وجہ پتہ کیا، جس طرح پاکستان میں بلوچستان میں کبھی کبھی علیحدگی پسندوں کی تحریک چلتی، جہاں پہ کیوبیک ہمارا ایک پروونس ہے، تو وہ بھی اس کو بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے پیٹ میں درد، تو اس کو ہوا دینے کے لیے وہ فرینچ ہے سارا، وہ سارا فرینچ صوبہ ہے کہ اگر فرینچ ختم کریں گے تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو مارک کارنی نے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح کی ڈکٹیشنز نہ دیں، ہمیں بہتر پتہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور آپ ایک طرح کی ہماری آزادی سلب کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کی یہ باتیں نہیں مان سکتے۔ اب ایک پاور پلے کی ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ اس میں رکھی انہوں نے، کینیڈا کے اندر ہے نیاگرا فالس۔ نیاگرا فالس سے آپ سب واقف ہیں، وہ جو ہے جی فالز ہے، وہ بنتی ہے، لیک کا نام ہے لیک آنٹیریو، تقریباً 311 کلومیٹر لمبی ہے۔ تو لیک آنٹیریو کا نام بدل کے جی لیک امریکہ رکھا جائے، یار کیا بات ہے بھئی، ہماری چیز ہے، ہمارا کہتا اس کا نام اس خدا کا شکر ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر جھنڈا امریکہ کا لگایا جائے گا، آپ اپنے آپ کو یو ایس کہیں۔ وہ ساری کنڈیشن اس طرح کی رکھی، کوئی بندہ عقل مند بندہ اس پہ ہنسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بھی لیک آنٹیریو کا نام لیک امریکہ کیوں رکھا جائے، ہم فرینچ کیوں ختم کریں، ہم کسی بھی ملک سے معاہدہ کریں اپنی ضروریات کے مطابق کرنا، آپ کون ہیں؟ اس کے جواب میں جتنے بھی ملک کے اس ملک کی اپوزیشن یا دوسری پارٹیاں، وہ ساری جناب کھڑی ہو گئی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، مارک کارنی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی آپ سٹینڈ لیں امریکہ کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ غلط مطالبات کر رہے ہیں۔ ہمارے جو پریمیئر ہیں ڈگ فورڈ، اس کے آنٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ، وہ تو بڑی اگلی حد تک چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی نیو یارک بجلی لیتا ہم سے، نیو یارک کو آئل اس کو دیتے ہیں، تیل وغیرہ سارا جاتا ہے اس کو کینیڈا سے، اس کو ساری لکڑی جاتی ہے کینیڈا سے، اس کو آئل جاتا ہے کینیڈا سے، سبزیاں جاتی ہیں کینیڈا سے۔ کینیڈا اس کو سپلائی بند کر جائے، بھوکے مر جائیں، زندے ہو جائیں، رات کو بجلیاں بند ہو جائیں، اندھیرے ہو جائیں۔ تو گورنمنٹ نے سمجھایا کہ نہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ، اس کا بہرحال میں انگلش میں بھی نہیں بول سکتا، نہ اردو میں بول سکتا ہوں، پنجابی میں کہہ سکتا ہوں، بڑے گندے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ پریمیئر نے اس کو ٹرمپ کے بارے میں، اس نے کہا تو یہ کہہ لیں کہ تو ماما لگنا ہے، اس کو جس حد تک بھی آپ لوگ ریٹ پہ لے جا کے کر سکتے ہیں اس حد تک وہ گئے۔ تو یہ اب جی ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے۔ ٹریڈ وار نہ صرف یہاں پہ شروع ہوئی ہے، ٹرمپ نے باقی ملکوں میں بھی ڈی ڈے اناؤنس کیا ہوا ہے، وہاں پر بھی یورپی یونین کے اندر بھی، ادھر بھی، کہ جناب ٹریڈ ٹریڈ ٹریڈ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل سے بات شروع کی تھی کہ اسرائیل میں سارا دنگا فساد یہ کروا رہے ہیں، دنیا میں دنگا فساد یہ کروا رہے ہیں، یہاں پر کینیڈا میں بھی دنگا فساد یہ کروا رہے ہیں، لیکن بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ پوری قوم کینیڈین سارے پولیٹیشنز وہ ایک سٹانس اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے وی آر ناٹ وینیزویلا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔